ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ساتھیوں، ہم کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دینی مدرسے کا مقام اور منصب کیا ہے. مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں عالمگری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر یعنی پاور ہاؤس ہے. یہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے. مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں. مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے. جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے، عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں. مدرسے کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر، زبان و ادب سے نہیں کہ اس کی قدامت کا شبہ اور اس کے زوال کا خطرہ ہو. اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی. اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جمع ہے، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت روا اور دوا ہے. مدرسہ در حقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالا تر ہے. وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی کی ابدیت اور زندگی کا نمو اور حرکت پائے جاتے ہیں. حضرات، کسی مدرسے کے لیے اس سے بڑھ کر قابل احتجاج اور قابل اعتراض لفظ نہیں ہو سکتے کہ وہ محض ایک دارالآثار یا کسی قدیم عہد کی یادگار ہے. مدرسہ ہر مرکز سے بڑھ کر مستحکم، طاقتور، زندگی کی صلاحیت رکھنے والا اور حرکت و نمو سے لبریز ہوتا ہے. اس کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس زندگی سے وہ نبوت محمدی کے چشمہ حیات سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے ان کشتزاروں میں ڈالتا ہے. اگر وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے قید سوکھ جائے اور انسانیت مرجھانے لگے. نہ نبوت محمدی کا دریا پایا ہونے والا ہے، نہ انسانیت کی پیاس بجھنے والی ہے. نہ نبوت محمدی کے چشمہ فیض سے پھول اور انکار ہے، نہ انسانیت کے کاسائے گدائی کی طرف سے استغنا کا اظہار ہے. ادھر سے انما انا قاسم واللہ یؤتی کی صدائے مقرر ہیں تو ادھر سے حل من مزید کی فغان مسلسل. مدرسے سے بڑھ کر دنیا میں کون سا زندہ متحرک اور مصروف ادارہ ہو سکتا ہے؟ زندگی کے مسائل بے شمار، زندگی کے تغیرات بے شمار، زندگی کی ضرورتیں بے شمار. مدرسے نے جب زندگی کی رہنمائی اور اس کے دستگیری کا ذمہ لیا تو اسے اب فرصت کہاں؟ دنیا میں ہر ادارہ، ہر مرکز، ہر فرد کو راحت اور فراغت کا حق ہے. اسے اپنے کام سے چھٹی مل سکتی ہے مگر مدرسے کو چھٹی نہیں. دنیا میں ہر مسافر کے لیے آرام ہے لیکن اس مسافر کے لیے راحت آرام ہے. اس کو قدم قدم پر زندگی کا جائزہ لینا ہے، بدلتے ہوئے حالات میں احکام دینے میں ڈگمگاتے ہوئے اپنے پیروں کو دبانا ہے. اگر وہ زندگی سے پیچھے رہ جائے یا تھک جائے تو زندگی کی قیادت کون کرے؟ پیغام محمدی کون سنائے؟ مدرسے کا تعطل، قیادت سے کنارہ کشی، کسی منزل پر قیام اور خودکشی کا مترادف اور انسانیت کے ساتھ بے وفائی کا ہم معنی ہے. اور کوئی خود شناس اور فرض آشنا مدرسہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے دوستو، مدرسے کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارا کام سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ عظیم ہے. آپ کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا زندگی سے. یہی آپ کے کام کی نزاکت کی وجہ سے آپ کی عظمت کی دلیل ہے. نبوت محمدی سے وابستگی اور اتصال جہاں ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سرفرازی ہے، وہاں ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے. آپ میں غیر متزلزل یقین اور راسخ ایمان ہونا چاہیے. آپ میں یہ ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ملتی ہو تو اس کے ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے سوال پر غور نہ کریں. آپ جہاں احکام خداوندی اور تعلیمات اسلامی کو سن کر سمیعنا و اطعنا کہیں، وہیں جاہلیت کے نظام اور جاہلیت کے علم برداروں کو مخاطب کر کے کہیں کہ
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. آپ اسلامی کی رہنمائی اور رسوائے محمدی کی روشنی میں دنیا کی نجات کا یقین رکھتے ہو. آپ تعلیمات نبوت کے علم کا لب لباب اور حقیقت العقائد سمجھتے ہو. اور آپ سنت کے اتباع کے حریص اور خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہو. اور بدعات کے مضر اور نامعقول ہونے پر آپ کو شرح صدر ہو. غرض آپ اعتقادی، ذہنی، فکری، قلبی، ذوقی اور عملی حیثیت سے نبوت محمدی کی جامعیت اور عملیت کے قائم اور اس کی عملی تفسیر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء